بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سالوں سے قبرستان میں گورکھن کا کام کرتا تھا۔ ہرنی قبر سے کفن چرا لیا کرتا تھا، بازار جا کر یہ کہہ کر بیچ دیتا کہ میں درزی ہوں اور کفن سیتا ہوں۔ اس دن ایک جوان لڑکی کی میت تدفین کے لیے آئی۔ گھر والے دفنا کر واپس چلے گئے۔ سورج غروب ہوا، رات گہری ہوئی تو میں نے وہ تازہ قبر کھودی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ جوان لڑکی اپنی قبر میں بیٹھ کر آج صبح سے ہی بہت شدید گرمی پڑ رہی تھی، اور میں آج تھوڑی دیر سے قبرستان میں آیا تھا کیونکہ گرمی کی وجہ سے گھر سے نکلنا محال ہو رہا تھا۔ میں جیسے ہی قبرستان پہنچا تو کچھ دیر کے بعد ہی ایک آدمی میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ہمیں ایک قبر کھدوانی ہے، جوان لڑکی ہے، اس کی قبر کھود دو، ظہر کے بعد اس کا جنازہ ہوگا۔ اس شخص نے مجھے قبر کھودنے کا آرڈر دے کر کچھ رقم میرے ہاتھ میں تھمائی، جسے میں نے تھام لیا اور اسے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ میں نے اسے قبر کے لیے ایک دو جگہ بھی دکھا دی، اور جو جگہ اس نے پسند کی وہ ہم نے فائنل کر لی، اور یوں وہ مجھے آرڈر دے کر چلا گیا۔ میں نے وقت دیکھا تو ابھی ظہر میں کافی وقت باقی تھا۔ سوچا کہ کچھ دیر کے بعد کام کروں گا۔ ابھی آج نہ جانے کیا بات تھی، طبیعت کے اوپر بہت زیادہ سستی پڑی ہوئی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے کچھ دن بعد اپنے کام کو شروع کیا، اور آدھے گھنٹے میں ہی قبر کھود کر تیار کر چکا تھا۔ روز کا کام تھا، اسی لیے اپنے کام میں کافی ماہر ہو چکا تھا۔ قبر کھود کر میں اپنے کمرے میں آ کر پنکھا لگا کے بیٹھ گیا۔ باہر تو کھڑا ہونا بھی محال تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر کوئی قبرستان آیا بھی اور اسے میری ضرورت ہوئی تو وہ یہیں پر چلا آئے گا، اس لیے میں بڑے آرام سے اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ ظہر کی اذان کی آواز سنائی دی تو میں اٹھ کر باہر آ گیا اور سب سے پہلے وضو کر کے نماز ادا کی۔ اتنی دیر میں جنازہ چلا آیا۔ جنازے کی چونکہ نماز ادا کر دی گئی تھی، اسی لیے میت کو تدفین کے لیے لایا گیا۔ اس وقت چند لوگ ہی شامل تھے۔ بہت سارے لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اپنے اپنے کاموں پر لوٹ جاتے تھے، اور تدفین کے لیے صرف گھر کے قریبی افراد ہی قبرستان آتے تھے۔ یہ بھی 20 سے 22 افراد تھے جو تدفین کے لیے آئے تھے۔ میں نے انہیں قبر کی نشاندہی کی اور ان سب کو لے کر قبر کی طرف چل پڑا۔ انہوں نے جنازے کو دفنا دیا۔ ایک جوان لڑکی کی میت تھی۔ لڑکی کے باپ کا رو رو کر برا حال تھا، اور وہ اس وقت غم سے نڈھال تھا۔ لڑکی کا بھائی بھی تھا، اور شاید اس کا شوہر بھی تھا، جو اس وقت بوجھل دل لگے ہوئے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ سب میت کو دفنا کر دعائیں مغفرت کر کے کچھ دیر وہیں پر بیٹھے رہے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ میں اب بے چینی سے شام ہونے کا انتظار میں تھا، کیونکہ جب شام ہوتی تو پھر ہی میں اپنا کام کرتا اور اپنے مقصد کو حاصل کر پاتا۔ جیسے ہی شام ہونے لگی اور اندھیرا پھیلنے لگا تو میری آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں فوراً اپنے کدال کو اٹھائے ہوئے قبر کی طرف بڑھ گیا، وہی قبر جو آج تازہ تازہ بنی تھی اور جس میں آج ایک جوان لڑکی کی میت کو دفنایا گیا تھا۔ مجھے وہ قبر کھود کے اپنے مقصد کو حاصل کرنا تھا، اسی لیے میں نے جلدی سے قبر کی کھدائی شروع کر دی، اور جیسے ہی قبر کھودی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں کے تلے سے زمین نکل گئی اور میں حیرت سے ہکا بکا رہ گیا۔ میرا نام اکبر ہے اور میری عمر اس وقت 30 برس ہے۔ میرے گھر میں میری بیوی اور 2 بچے موجود ہیں، اور ایک بیمار بوڑھی ماں ہے۔ گاؤں میں چھوٹا سا ہمارا گھر ہے، کچا پکا۔ یہ صحن مجھے بہت عزیز ہے، کیونکہ اسی گھر میں پل کر میں جوان ہوا تھا۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے باپ کا انتقال تو میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور اماں نے ہی گاؤں کے چودھری کے ڈیرے پر کام کر کے مجھے پال پوس کے جوان کیا۔ وہ چوہدری کے جانوروں کو سنبھالتی تھی، انہیں نہلاتی دھلاتی اور انہیں چارہ بنا کر دیتی، اور سارا دن ان جانوروں کے گوبر سے اپلے تھاپتی رہتی تھی۔ اماں سارا دن بہت محنت مشقت کرتی، گرمی ہوتی یا سردی، بہار ہوتی یا پتجھڑ، موسم اچھا ہوتا یا آندھی بارش ہوتی، اماں اپنے کام سے کبھی غافل نہ ہوتی تھی۔ وہ سر پر دوپٹہ باندھ لیتی اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ کام کرنا شروع ہو جاتی۔
اور شام کو اندھیرا پھیلنے تک لگی رہتی۔ چودھری کے ڈیرے پر بھی بہت زیادہ جانور تھے، اور پھر ان جانوروں کا دودھ نکالنا، ان کا گند سنبھالنا، انہیں نہلانا دھلانا اور ان کے باڑے کی صفائی کرنا سب اماں کے ذمے تھا۔ اور یہ سارا کام کافی محنت طلب کام تھا، اور اماں یہ کر کے تھک جاتی۔ شام کو جب گھر آتی تو روٹی کھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ زبردستی چاندن والے کھا کے وہ بستر پر سو جاتی، اور پھر صبح تک اسے کوئی ہوش نہ رہتی۔ میں سارا دن ماں سے بات کرنے کو ترس جاتا، سارا دن ان کے ساتھ ان کی مدد کرواتا۔ اماں نے یوں تو مجھے اسکول میں داخل کروایا ہوا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کسی اچھے مقام پر پہنچ جاؤں، لیکن گاؤں کا اسکول صرف 8ویں تک تھا، اور میں نے 8ویں تک بمشکل ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ میرا من پڑھائی میں نہیں لگتا تھا، اور اماں اس معاملے میں مجھ سے بہت ناراض ہوتی تھی، کہتی تھی: اکبر، اکبر پتر، آج کل پڑھائی ہی سب کچھ ہے، جب پڑھائی نہیں کرے گا تو کوئی تجھے نہیں پوچھے گا۔ چودھری کے بیٹوں کی طرف دیکھ، باہر سے پڑھ کر آئے ہیں اور کیسے اپنی زمینوں کے اوپر سونا اگا رہے ہیں۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ تو ایک کمی کمین کی زندگی نہ گزارے، بلکہ تو افسر بنے اور بڑی کرسی پر بیٹھ کر راج کرے، اپنے نوکروں کو حکم دے۔ اماں جب اپنے خوابوں کو میرے ساتھ بیان کرتی تو اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی دکھائی دیتی، لیکن میں جیسے شرمندہ سا ہو جاتا اور اماں سے یہی کہتا: اماں، میں بہت محنت کرتا ہوں، لیکن میرے نمبر نہیں آتے، مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی، نہ جانے کیا بات ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں زمینوں پر ملازمت اختیار کر لوں گا، ٹھیکے پر زمین لے لوں گا، تو فکر مت کر، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا، بس تو میرے لیے دعا کیا کر۔ میں اماں کا دھیان بٹا دیتا، اور وہ افسوس سے مجھے دیکھتی رہتی، حالانکہ اپنے لہجے کے کھوکھلے پن کا مجھے بھی اچھی طرح اندازہ تھا، اور میں جانتا تھا کہ میں صرف ماں کو تسلیاں دے رہا ہوں اور کچھ نہیں۔ کڑی محنت نے اماں کے اندر سے ہمت اور توانائی نچوڑ لی تھی، اور وہ وقت سے پہلے بوڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس وقت اپنی جوانی کے جوش میں تھا، اور اماں کی ان قربانیوں کو سمجھتا نہیں تھا۔ اگر میں اماں کی باتوں کو سنجیدگی سے لے لیتا تو شاید میرے حالات بہتر ہو جاتے، میں کچھ اچھا کر جاتا، لیکن میں نے اماں کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور اپنی من موج مستی میں گم رہا۔ اماں بیچاری اپنے طور پر مجھے بہت سمجھاتی، لیکن میں اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ لگا رہتا، اور اماں کی طرف سے بالکل بے نیاز ہو جاتا۔ میں سارا دن گاؤں کی گلیوں میں کھیلتا رہتا، اور شام کو جب تھکا ہارا گھر واپس آتا تو پھر اماں سے کھانا لے کر کھا کے سو جاتا۔ اماں بیچاری افسوس سے میری طرف دیکھتی رہتی، اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے اکثر رو پڑتی۔ اس وقت وقتی طور پر تو میرا دل بہت زیادہ شرمندہ ہوتا، اور میرا دل چاہتا کہ میں اماں کی ہر بات مان لوں، لیکن پھر جب اپنے یاروں دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں لگتا اور آوارگی کرتا رہتا تو پھر اماں کی ساری باتیں بھول جاتا، اور اماں کی باتوں کا اثر میرے ذہن سے زائل ہو جاتا۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، اور میں اب 18 برس کا ہو چکا تھا۔ اماں اب مجھے کہنے لگی تھی: اکبر پتر، کہیں کام کاج دیکھ لے، میری بڑی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں رہا کہ میں اتنا وزنی کام کروں، یا پھر ایسا کروں، میں زمیندار سے بات کر لیتی ہوں، تو اس کے باڑے کا کام سنبھال لے، اور وہاں پر جانوروں کی دیکھ بھال کر لیا کر، میں اب آرام کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میرے اندر ہمت باقی نہیں رہی۔ اماں جب نکاہت بھرے انداز میں مجھ سے یہ کہتی تو میں خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتا رہ جاتا۔ شروع میں تو میں نے اماں کو یہی جواب دیا: اماں، اب میں کچھ بڑا کام کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کاروبار کرنے کا سوچ رہا ہوں، ہم شہر جائیں گے اور وہاں پر کوئی بڑا کام کریں گے، بس تو دعا کر کہ میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو جائیں۔ اگر میرے پاس کچھ پیسے جمع ہوتے تو میں کب کا کام شروع کر چکا ہوتا۔ میں اماں کو اسی طرح خواب دکھاتا رہا، اور اماں جو میری باتوں میں آ جاتی، وہ سارا دن زمیندار کے باڑے پر کام کر کے جب شام کو تھکی ہاری گھر آتی تو ایک امید سے میری طرف دیکھتی کہ شاید میں اماں کا احساس کروں اور اسے کہوں کہ تو یہ کام چھوڑ دے۔
میں خود سب کچھ سنبھال لوں گا، لیکن میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا اور اپنی موج مستی میں لگا رہتا۔ اسی دوران میں 20 برس کا ہو چکا تھا۔ اماں کی حالت اب خراب ہونے لگی تھی اور وہ بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ اب مجھے صحیح معنوں میں تشویش ہوئی اور اس بات کا احساس ہوا کہ اماں نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے، اور میں اب بھی یہی چاہتا تھا کہ اماں کے لیے کچھ کروں اور اسے آرام پہنچاؤں۔ اسی دوران قبرستان میں گورکھن کی نوکری آئی تھی۔ مجھے جب اس بارے میں پتہ چلا تو میں نے فوراً وہ نوکری کر لی۔ اگرچہ تنخواہ کم تھی اور وہ مشکل ہی گزارا کرنے والی تھی، لیکن میں نے غنیمت سمجھ کر اس نوکری کو اختیار کر لیا، کیونکہ کام کوئی خاص نہیں ہوتا تھا۔ اماں کو جب میری نوکری سے لگنے کا پتہ چلا تو اس نے جیسے شکر ادا کیا، اور پھر مجھے نوکری پر جاتے ہوئے 2 3 مہینے ہی ہوئے تھے جب اماں نے میرا نکاح کر دیا۔ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اماں چونکہ اپنی صحت کے حوالے سے بہت فکر مند رہتی تھیں، اور انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو پھر میں اکیلا ہی کیا کروں گا۔ اسی وجہ سے انہوں نے میرا نکاح اپنی سہیلی کی بیٹی راشدہ کے ساتھ کروا دیا اور اسے رخصت کر کے گھر لے آئی۔ راشدہ کے سنگ نئی زندگی کی شروعات بہت اچھے طریقے سے ہوئی۔ یوں تو میں بھی اتنا کماتا نہیں تھا، اسی وجہ سے اماں نے بھی نوکری نہیں چھوڑی تھی۔ اماں بھی ابھی تک ذمہ دار کی ملازمت اختیار کیے ہوئے تھی، اور ہم دونوں کی تنخواہ کی بدولت گھر کا خرچ آسانی سے پورا ہو رہا تھا۔ میری شادی کو ابھی 3 مہینے ہوئے تھے جب راشدہ امید سے ہوئی، اور میں بے تحاشا خوش ہوا۔ لیکن اسی دن اماں مجھے بٹھا کر سمجھانے لگی، کہنے لگی: اکبر بیٹا، ابھی تو یہ نوکری معمولی سی نوکری کر کے تو گھر کا خرچ چلا رہا ہے، لیکن پھر بھی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ ذرا سوچ، جب تیرا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو تیرے اخراجات بڑھیں گے، تیرے 100 طرح کے نئے نئے خرچے نکلیں گے۔ اس بچے کو دنیا میں آتے ہی ہر چیز چاہیے ہوگی، تو یہ سارا خرچہ کیسے برداشت کرے گا؟ تجھے کوئی اور نوکری کر لینی چاہیے، کوئی اور کام بھی کرنا چاہیے۔ اماں کی یہ بات مجھے بکھلا گئی۔ میں سمجھ گیا کہ اماں صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے واقعی کوئی اور کام بھی کرنا چاہیے۔ اگر میں صرف اسی نوکری کے آسرے پر رہا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ میں تشویش میں مبتلا ہو گیا اور ادھر ادھر نوکری کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگا، لیکن پہلے جو نوکری مجھے آرام سے مل سکتی تھی اب وہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ میری پڑھائی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ میں چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا، بمشکل 8ویں پاس تھا، اسی وجہ سے مجھے کہیں سے بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ مجھے اب بہت افسوس مجھے اب بہت زیادہ تشویش ہوئی، اور اس بات پر افسوس ہونے لگا کہ میں نے اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر اپنا وقت کیوں ضائع کیا۔ اماں مجھے پڑھانا چاہتی تھی، افسر بنانا چاہتی تھی، تو میں اماں کی باتوں پر عمل کرتا۔ میں نے اپنے دوستوں کا ساتھ کیوں دیا؟ میں نے کیوں ان کے ساتھ مل کر آوارگیاں کی؟ کیوں ان کے ساتھ مل کر اپنے سنہرے دنوں کو برباد کیا؟ اگر اس وقت میں اماں کی باتوں پر دھیان دے لیتا، پڑھائی کرتا، تو آج کسی مقام پر پہنچا ہوتا، لیکن اب شاید میں ساری زندگی یہی دھکے کھاتا رہوں گا، اور ساری زندگی مجھے یہی کام کرنا پڑے گا۔ مجھے اب پچھتاوے چاروں طرف سے ڈس رہے تھے، لیکن کیا کرتا؟ اب وقت میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، اور اب مجھے سب کچھ حاصل کرنے میں بہت وقت لگ جانا تھا، اور شاید پھر بھی میرے ہاتھ میں کچھ نہ آتا۔ گورکھن کی یہ نوکری کرتے ہوئے مجھے کافی وقت ہو گیا تھا۔ میرے گھر میں جب بیٹے نے جنم لیا تو میں بہت خوش ہوا، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ میں گاؤں میں مٹھائی بھی بانٹ دیتا۔ اماں نے گھر میں ہی سوجی کی میٹھی ٹکیاں بنائی اور سارے گاؤں میں بانٹ دی۔ میں اسی میں مطمئن ہو گیا کہ چلو کچھ تو خوشی کی، لیکن اب مجھے بہت افسوس ہوتا تھا۔ میری ماں جس طرح میرے حوالے سے خواب دیکھتی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میں اونچے مقام پر پہنچوں اور ایک اچھا انسان بنوں، وہی خواب میں اپنے بیٹے کے پیدا ہوتے ہی دیکھنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو ایک افسر کے روپ میں دیکھ لیا تھا اور اس کی کامیابی کے لیے دعا گو تھا۔ مجھے اب بہت افسوس ہوتا کہ اگر میں اپنی زندگی میں کچھ حاصل کر لیتا تو آج میرے بیٹے کے کام آتا۔ اب میرے بیٹے کے دنیا میں آنے سے ہمارے اخراجات
بڑھ چکے تھے اور مجھے اب کوئی دوسری نوکری بھی اختیار کرنا تھی، لیکن کوئی بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ ایک دن پریشانی کے عالم میں اسی طرح قبرستان میں بیٹھا ہوا تھا۔ آج صبح سے کوئی میت نہیں لائی گئی تھی اور میں بالکل فارغ تھا۔ اسی وجہ سے یہ پریشان کن سوچیں میرے ذہن کو تھکا رہی تھی اور میں یہ سب کچھ سوچتے ہوئے جیسے ایک دم چونکا۔ ایک انجانے سے خیال نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اور میری آنکھیں چمک اٹھیں اور میں نے اسی خیال پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن قبرستان میں جب میت لائی گئی تو وہ ایک بوڑھے شخص کی تھی جو اپنی طبعی موت مرا تھا۔ اسے دفنانے کے بعد اس کے گھر والے واپس چلے گئے اور میں شام ہونے کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ جب شام ہوتی تو تبھی میں اپنے ارادے پر عمل کر سکتا تھا۔ جیسے ہی شام ہوئی تو میں نے قبر کو کھود اور اس میت کا کفن اتار لیا۔ کفن کو اتار کر اسے اچھی طرح صاف کرنے کے بعد میں نے اسے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا اور لوگوں سے یہ جھوٹ بولا کہ میں درزی ہوں اور کفن سینے کا کام کرتا ہوں۔ میرا پہلا کفن ہی اچھی خاصی قیمت پر فروخت ہو گیا تھا اور وہ پیسے میری کافی ضرورتوں کو پورا کر گئے تھے۔ پہلے پہل مجھے اس بات کا بہت برا محسوس ہوا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، خود پہ بہت شرمندگی ہوئی، لیکن گھر کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور ضرورتوں نے مجھے اس حد تک مجبور کر دیا تھا کہ میں یہ قدم اٹھا لیا اور اب یہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں ایسے ہی کرتا۔ میں نے نہ جانے کتنے کفن اسی طرح قبروں سے نکال کر بیچ دیے، بڑا بوڑھا، جوان، بچہ، عورت، لڑکی، الغرض جو کفن بھی میرے ہاتھ لگتا وہ میں نکال کر بیچ دیتا۔ جس میت کو دفنایا جاتا میں شام ہوتے ہی اس کی قبر کو کھود کر وہاں سے کفن نکال لیتا، اسے اچھی طرح صاف ستھرا کرتا اور دوبارہ سے اسے پیک کر کے بازار میں فروخت کر دیتا۔ وہاں کے لوگوں کو یہی پتا تھا کہ میں ایک درزی ہوں اور کفن سینے کا کام کرتا ہوں۔ میں اپنے قریبی بازار میں یہ کام نہیں کرتا تھا کیونکہ وہاں پر تو میرے بہت سارے جاننے والے تھے۔ میں دوسرے گاؤں میں جاتا اور وہاں پر کفن بیچ کر آتا، وقت اچھا گزر جاتا تھا اور کفن بیچ کر جو پیسے مجھے ملتے تھے ان سے گھر کی کئی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی۔ اب ویسے بھی میری بیٹی بھی دنیا میں آ چکی تھی اور اماں اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ اماں یوں تو ابھی بھی ذمہ دار کے باڑے پر کام کرتی تھی، لیکن اب چونکہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی، اسی لیے وہ صرف جانوروں کا دودھ نکالنے کا کام ہی کرتی تھی۔ اسی بدولت اماں کی تنخواہ بھی کم ہو چکی تھی، لیکن اتنی مہربانی ذمہ دار کی طرف سے کی گئی تھی کہ وہ روزانہ اماں کو 1 کلو دودھ دے دیا کرتا تھا اور وہ دودھ میرے بچوں کے اور اماں کے کام آ جاتا تھا۔ اسی وجہ سے میرا دودھ کا خرچہ بچا ہوا تھا، لیکن باقی اخراجات تو میرے بڑھ چکے تھے۔ تبھی مجھے یہ سنگین قدم اٹھانا پڑا اور میت کے کفن چرا کر میں جب بیچتا تو دل میں احساس جرم سر اٹھاتا اور مجھے اس بات کا خیال آتا کہ اگر اماں کو کسی دن یہ معلوم ہو گیا کہ میں میتوں کے کفن چوری کر کے انہیں بیچتا ہوں تو وہ کیا سوچے گی؟ وہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گی۔ لیکن پھر اپنی ضرورتوں کا جب منہ کھلا ہوا دیکھتا تو میں بے تحاشا پریشان ہو جاتا اور پھر اسی پریشانی میں یہ قدم اٹھا لیتا۔ اب تو اس کام میں بہت ماہر ہو چکا تھا اور اب یہ میرے لیے چند منٹوں کا ایک کھیل تھا جسے میں فوراً انجام دے لیتا تھا۔ آج بھی اسی طرح ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت جس میت کو لا کے دفنایا گیا وہ ایک نوجوان لڑکی کی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی شام گہری ہوگی میں اس قبر کو کھود کر میت کا کفن چرا لوں گا اور میں شام گہری ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حالانکہ عموماً میں وہاں سے جلدی نکل آتا تھا، اگر کسی کو ضرورت ہوتی تو وہ مجھے گھر سے بلوا لیتا، لیکن آج میں صرف قبر کھودنے کی نیت کی وجہ سے قبرستان میں رک گیا تھا۔ جیسے ہی مغرب ہوئی اور اندھیرا پھیلنے لگا تو میں نے اپنا کدال اٹھایا اور قبر کے پاس چلا آیا۔ ایک لمحے کے لیے دل گھبرایا اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، لیکن پھر ہمت کی، حوصلہ کیا اور میں نے کدال کے ساتھ ایک زوردار ضرب قبر کے ابھار پر ماری۔ وہاں سے مٹی ہٹ گئی۔ میں اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا، ایک کے بعد ایک ضرب مارتا جا رہا تھا اور قبر کے اوپر سے مٹی ہٹتی جا رہی تھی۔ اب اندر کا حصہ صاف نظر آنے لگا تھا۔ میں نے مٹی کو اور ہٹایا اور پھر جیسے ہی دیکھا تو اندر وہی لڑکی قبر کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں بیٹھ کر کفن سلائی کر رہی تھی۔
ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। इस लड़की को देखकर मेरे औसाने खता हो गए और मैं बेइख्तियार इसी तरह छोड़कर वहां से भाग गया। मैं कब्रिस्तान से निकलता चला गया, बार बार पीछे मुड़कर देखता कि कहीं वो लड़की मेरे पीछे तो नहीं आ रही, क्योंकि इसने एकदम सर उठाकर जब मुझे देखा था तो इसकी लाल आंखों में अजीब से तासुरात नजर आए थे, और जिन्होंने मुझे सर से लेकर पैर तक डरा कर रख दिया था। इसी वजह से तो मैं वहां एक लम्हा भी नहीं रुक पाया था और भागता हुआ सीधा घर चला आया। मेरी बीवी सामने ही थी। मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। मैंने इसकी तरफ खौफ के आलम में देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे में बंद होकर दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर दरवाजे के साथ टेक लगा ली कि कहीं कोई ये दरवाज़ा खोलकर अंदर ही ना आ जाए। इस लड़की का खौफनाक और बेतासुर चेहरा जब मेरी निगाहों के सामने आता तो मैं और ज़्यादा डर जाता। ना जाने वो लड़की वहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हुई थी और वो मुझे क्या कहना चाह रही थी। इसे सोच सोच कर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकलती जा रही थी और घबराहट और खौफ ने मुझ पर हमला कर दिया था। मैं कमरे में बंद था। फिर थोड़ी देर के बाद ही मेरी कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धड़धड़ाया गया। मैं डर गया और मैंने अपने बिस्तर की चादर को अच्छी तरह अपने ऊपर ओढ़ लिया, यूं जैसे खुद को छुपा रहा हूँ। लेकिन कमरे का दरवाजा एक बार फिर जोर से खटखटाया गया और अब की बार मेरी आंख किसी अनजाने से एहसास के तहत खुल गई। मैं एकदम घबरा कर उठ बैठा, परेशानी से अपने इर्द गिर्द देखा तो वहां पर कुछ भी नहीं था। मैं कब्रिस्तान में मौजूद अपने इसी कमरे में मौजूद था जहाँ पर मैं अक्सर आराम के लिए आकर लेट जाता था। इस वक़्त कमरे में और कोई भी नहीं था और अभी दिन का वक़्त था। मैं बेतहाशा घबरा कर उठ बाहर निकल कर देखा तो कब्रिस्तान का माहौल पुरसकून सा था और दिन का वक़्त था। सूरज पूरे अरूज पर था। मैंने घड़ी का टाइम देखा तो इस वक़्त ज़ोहर का वक़्त हो रहा था। इसका मतलब है कि मैं जब सोने के लिए लेटा तो वो ख्वाब मुझे दिखाई दिया था और इस ख्वाब ने मुझे डरा कर रख दिया था। इस ख्वाब में मुझे जो कुछ नज़र आया था इसने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी। तभी ज़ोहर की अज़ान हो गई और कुछ देर के बाद ही जनाज़ा लाया गया। वही मंज़र दोहराया जाने लगा जो मैंने ख्वाब में देखा था और मैं समझ चुका था कि क्या हो चुका है। मैंने जल्दी से मैयत को दफनाया और कुछ देर के बाद ही घर के लिए निकल आया। आज मेरा कफन चुराने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि ख्वाब के जरिए अल्लाह ने मुझे जो सबक दिया था वो सारी जिंदगी के लिए काफ़ी था। मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे थे। बार बार ख्वाब वाला मंजर सोचकर मुझे घबराहट हो रही थी और मैं जान चुका था कि अल्लाह को मेरा ये अमल सख्त नापसंद है। वो मैयतों की बेहुरमती करने वालों को भी कभी माफ़ नहीं करेगा और मैं ये अमल कई बार कर चुका था। मैं ये गलती कई बार दोहरा चुका था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अब शिद्दत से अपने इस गुनाह का एहसास हो रहा था जिसे मैं ज़रूरत के तहत करता था, और इस बात ने मेरी परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया था। मैं बीमार पड़ गया था। मुझे बुखार हो गया और इतनी शिद्दत से बीमार हुआ कि मैं बिस्तर पर लग गया। मेरी माँ और मेरी बीवी दोनों मेरी सेहत और हालत के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अम्मा तो बाकायदा रोने लगी और कहने लगी, अकबर, तुझे क्या हो गया है? तू कैसे इतना बीमार पड़ गया? तुझे तो कभी खांसी भी नहीं हुई थी और अब तू बिस्तर से लगकर रह गया है। अम्मा मुझे देखकर रोती रहती और मेरी तरफ से फिक्रमंद होती रहती। कुछ ऐसा ही हाल मेरी बीवी का भी था, लेकिन अब मैं इन्हें क्या बताता, इनसे क्या कहता कि मुझसे कौन सा गुनाह सरजद हो गया है जिसकी बदौलत मैं इतना डर गया हूँ, अपने गुनाह पर इतना पछता रहा हूँ कि अब बीमार पड़ गया हूँ। मैं हर लम्हा अल्लाह से माफ़ी मांगता, लेकिन न जाने क्या बात थी, मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था और मुझे किसी पल चैन नहीं था। मैंने जो गुनाह कर दिया था वो बहुत बड़ा था। आखिर मैं कैसे चंद रुपयों के लालच में आकर इतना बड़ा गुनाह कर सकता था? ये गलती नहीं थी, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं दिल ही दिल में ये सोचता रहता, लेकिन माँ और बीवी से कहने की हिम्मत नहीं होती थी। चंद दिनों के बाद मेरे बुखार का जोर टूट गया और अब मेरी हालत पहले से बेहतर थी, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हो चुका था और रंगत भी जर्द पड़ गई थी। मेरी माँ
اور بیوی میری صحت کا بہت خیال رکھ رہی تھی، اور ان دونوں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے میرے پیروں پر جلدی سے کھڑا کر دیں۔ تبھی ایک دن جب میری بیوی باورچی خانے میں کسی کام میں مصروف تھی، اماں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اچانک کہنے لگی، اکبر، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تجھے اندر ہی اندر کوئی چیز پریشان کر رہی ہے؟ تو کسی پریشانی کی وجہ سے بیمار پڑا ہے؟ کوئی ایسی بات جو تجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے؟ اماں نے بڑے الجھن بھرے انداز میں خود سے پوچھا تو میرا دل حیران رہ گیا۔ وہ ماں تھی نا، میرے دل کی کیفیت سمجھ گئی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں رونے لگا اور کہنے لگا، اماں، مجھ سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے جو قابل معافی نہیں ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ میں نے وہ سب غلط کیا ہے۔ میں اللہ کے عذاب کا حقدار ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ مجھے بخشے گا نہیں۔ میں نے روتے ہوئے جب اماں سے کہا تو وہ پریشان ہو کر بولی، آخر ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو تو کہہ رہا ہے؟ تو نے ایسا کیا کیا ہے؟ اماں نے مجھ سے پریشانی سے پوچھا تو میں نے انہیں ہر بات بتا دی اور کہا، اماں، میں چند پیسوں کے لالچ میں آ گیا تھا اور اسی لالچ میں آ کر یہ گناہ کرتا رہا۔ اگر اس دن مجھے وہ خواب نہ آتا تو شاید میں اسی گناہ میں مگن رہتا اور کبھی اسے ترک نہ کرتا۔ لیکن اب مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھے راستے پر لانے کے لیے وہ خواب دکھایا تھا۔ میں نے اب دل سے توبہ کر لی ہے۔ بس تو میرے لیے دعا کر کہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ میں نے روتے ہوئے ایک دم اماں کے ہاتھ تھام لیے اور التجا بھرے انداز میں انہیں کہا تو وہ بولی، بیٹا، تو فکر مت کر، میں اللہ سے ضرور دعا مانگوں گی۔ تو میری اولاد ہے، میں تیری تکلیف نہیں برداشت کر سکتی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اب میرا رب ایک ماں کی فریاد ضرور سنے گا۔ اماں کے کہنے پر میرے دل کو ایک تسلی ہو گئی تھی اور اس بات کا حوصلہ ہو گیا تھا کہ یقیناً اللہ مجھے بخش دے گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دوبارہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، بلکہ میں کوئی بہتر نوکری ڈھونڈوں گا یا کسی کاروبار کا حصہ بنوں گا۔ مجھے اب دوبارہ ایسا گنونا کام نہیں کرنا۔ میں نے دل ہی دل میں اس بات کا ارادہ باندھ دیا تھا اور اپنے اس عزم پر پوری طرح قائم